اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ ایسے اعمال بتائے ہیں جن کا وضو سے پہلے جو ہے وہ کیا جانا چاہیے. وضو کے بعد میں بھی ہو سکتا ہے یہ والا عمل، لیکن بہتر افضل یہ ہے یا اس کا بہتر یہ ہے کہ وضو کے ساتھ اسے جو ہے وہ کیا جائے، اور وہ ہے مسواک کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پہ مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دے دیتا، یعنی فرض قرار دے دیتا، لازم جو ہے وہ کر دیتا. تو مسواک کرنے کی تاکید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ مسواک کرنا جو ہے یہ بہت بڑا عمل ہے. اگر امت پہ مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو اس مسواک کو نماز کے ساتھ جو ہے وہ ہر نماز کے ساتھ فرض اور لازم قرار دیا جاتا. یہاں پہ یہ بات سمجھ لیں کہ نماز سے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ نماز سے پہلے، اور یہ وضو کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، وضو کرنے سے پہلے بھی مسواک کی جا سکتی ہے. اسی طرح وضو کے دوران بھی کولی کے ساتھ مسواک کی جا سکتی ہے، اور اسی طرح نماز سے پہلے بھی کی جا سکتی ہے. وضو اور جماعت کے درمیان کسی بھی ٹائم پہ مسواک کی جا سکتی ہے، اس کا کوئی خاص ٹائم نہیں ہے. اسی طرح مسواک کے بارے میں یہ بات جو مشہور ہے کہ مسواک کی لمبائی اتنی ہونی چاہیے کہ ایک بالشت کے برابر ہو، یہاں سے کم از کم اتنی لمبائی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے، بس مسواک ہو جس کو انسان جو ہے وہ منہ میں جو ہے وہ صفائی کر سکتا ہو. اس کا کوئی خاص طریقہ پکڑنے کا بھی نہیں آیا کہ لازمی اس کو ان انگلیوں کو اوپر کر کے اور فلاں انگلی کو نیچے کر کے پکڑا جائے. بس کسی بھی طرح پکڑ کے کسی بھی سائز میں ہو، چھوٹے میں ہو، بڑے میں ہو، کسی بھی لکڑی سے وہ مسواک ہو، اس سے جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. اور کیا آج کل جو برش نکلا ہوا ہے وہ اس کے قائم مقام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، اس میں جو ہے علماء کی مختلف رائے ہیں. غالب یہ ہے کہ اگر انسان ہر وضو کے ساتھ جو اصل مقصد ہے مسواک کرنے کا وہ جو ہے وہ برش بھی کر لے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو وہی ثواب عطا فرمائیں. لیکن افضل یا بہتر یہی ہے کہ جو مسواک کہلاتی ہے اسی کو جو ہے وہ کیا جائے. وضو سے پہلے اس مسئلے کا جاننا بھی ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام دائیں طرف سے کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شأنہ کلہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں طرف سے کام کرنا پسندیدہ تھا، اپنی جوتی پہننے میں، اسی طرح بالوں میں کنگھی کرنے میں، اور اسی طرح پاکیزگی حاصل کرنے میں، ہر چیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے جو ہے وہ کرتے تھے کام. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم بھی دیا ہے کہ یہ وضو کے تمام اعضاء کو دائیں طرف سے جو ہے وہ دھونے کا حکم موجود ہے. اس لیے وضو کے اندر خاص طور پہ اور ہر کام میں انسان کو دائیں طرف سے جو ہے وہ کرنا ہے. پہلے دائیں والا بازو، پہلے دائیں والا اعضاء اور پھر بائیں والے اعضاء کو جو ہے وہ دھونا. وضو کے مسائل میں پہلے اس بات کا بھی جان لینا ضروری ہے کہ یہ جو وضو کے اعضاء دھونے ہوتے ہیں ان کے لیے کم از کم جو ہے وہ 1 دفعہ ہے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 3 دفعہ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری میں 157 نمبر پہ موجود ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جو ہے وضو فرمایا، یعنی اعضاء کو ایک بار دھویا. حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری میں 158 نمبر پہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے اعضاء کو 2 دفعہ جو ہے وہ دھویا تھا. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کرتے ہیں. امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو 42 نمبر پہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور 3 دفعہ، یعنی ہر اعضاء کو 3 دفعہ جو ہے وہ دھویا. تو زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ اور کم از کم 1 دفعہ جو ہے وہ دھویا جاتا ہے، لیکن 3 دفعہ سے زیادہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی بدو آیا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے متعلق سوال کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وضو سکھایا، 3 دفعہ وضو کے اعضاء دھوئے اور پھر فرمایا کہ یہ ہے وضو، جس نے اس سے زیادہ کیا اس نے جو ہے فقد اساء برائی کی، تعدی زیادتی کی، وہ ظلم اور ظلم کیا. 3 الفاظ فرمائے
تو زیادہ سے زیادہ 3 بار دھونا ہوتا ہے، 3 بار سے زیادہ جو ہے وضو کے اعضاء کے لیے جو ہے دھونا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح وضو کے مسائل میں اس بات کا بھی جاننا ضروری ہے کہ وضو کے اندر جتنی بھی احادیث آتی ہیں ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ کچھ اس طرح بیان ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا برتن لایا جاتا تھا، برتن سے آپ انڈیل کے اپنے دائیں ہاتھ پہ پانی ڈال کے اور اس سے پانی لے کر پھر بائیں ہاتھ کو ساتھ ملا کر دھوتے تھے، اور اس کے بعد ہر چیز کے دھونے کے لیے مثلا چہرہ دھونا ہے تو دائیں ہاتھ سے پانی کا چلو بھرا اور پھر بائیں ہاتھ کو ساتھ ملا کر اس طرح کر کے چہرے پہ پانی لے گئے۔ بازو دھونا ہے تو پہلے دائیں ہاتھ کا چلو بھرا اور اس سے دایاں بازو دھویا، اسی طرح بائیں بازو کی، یعنی ہر عمل کے لیے چلو میں پانی لینا اور پھر لے کے جانا۔ آخذ غرفۃ من ماء، کہ ہر دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پانی بھرتے، چلو کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کو اس طرح کر کے اس میں جو ہے وہ پانی بھرا جائے۔ آج کل ٹوٹیوں کا ہے دور ہے، زمانہ ہے، ہر چیز میں جدت سے جدت آ رہی ہے، تو انسان کو کوشش پھر بھی کرنی چاہیے کہ کسی طرح انسان اپنے ہاتھ پہ جو ہے وہ پانی ڈالے اور پھر اس پانی کو آگے جو ہے وہ لے جائے، کوشش جو ہے وہ ایسی کرنی چاہیے۔ اور اگر انسان ٹوٹی کے نیچے ہاتھ کرنا ہی چاہتا ہے تو کوشش کرے کہ پانی کم سے کم جو ہے وہ استعمال ہو، لیکن انسان کو کم از کم پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اور طریقہ جو ہے وہ کس طرح کا تھا۔ وضو کے طریقے میں سب سے پہلے جس چیز کا جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ نیت کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر کوئی انسان کسی ایسی جگہ پر کھڑا ہو کہ اس کے سارے اعضاء گیلے ہو جائیں اور اس کا کوئی نیت یا ارادہ نہ ہو تو اس کا وضو نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ ہر اعمال میں نیت جو ہے وہ شرط ہے، اس کے بغیر اس عمل کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے۔ اور نیت جو ہے یہ دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کوئی الفاظ نہیں ادا کیے جاتے، صرف دل سے یہ ارادہ کرنا کہ یہ وضو میں نماز کے لیے کر رہا ہوں تاکہ میں نماز جو ہے وہ پڑھ سکوں، طہارت حاصل کر سکوں، اس ارادے کا نام نیت ہے، اس کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے۔ وضو کو جب ہم عملی طور پہ شروع کرتے ہیں تو نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے یہ ہے کہ وضو کرنے کی جو ہے وہ دعا پڑھی جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی جو دعا سکھائی ہے وہ وضو سے پہلے بسم اللہ اتنا جو ہے وہ پڑھا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو امام ابو داود رحمہ اللہ نے 101 نمبر پہ بیان فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز نہیں ہے جس کا وضو نہ ہو، اور اس شخص کا وضو نہیں ہے جس نے وضو پہ اللہ کا نام نہ لیا ہو۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر وضو جو ہے وہ شروع کرو۔ تو وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ صرف اتنا پڑھنا ہے، اور یہ ضروری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اب ہم ہر چیز میں یہ فکس کریں کہ یہ سنت ہے، یہ نفل ہے، یہ فرض ہے، یہ چیزیں بہت مشکل ہوتی ہیں، اور جس چیزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفریق نہ بیان کی ہو تو ہر ایک انسان اپنی طرف سے یہ پوائنٹ نہیں لگا سکتا کہ یہ فرض ہیں، یہ سنتیں ہیں۔ بس اتنا کافی ہے ایک مسلمان کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو وضو سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا ضروری ہے، اور صرف بسم اللہ پڑھا جائے گا، اس میں کسی چیز کا کوئی اضافہ جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ یہ شروع میں بسم اللہ ہے، اور وضو کے دوران کوئی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ثابت نہیں ہے۔ شروع میں ہے اور آخر میں دعا ہے جو وضو کے آخر میں جا کے آئے گی، درمیان میں کوئی مسنون دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود نہیں ہے، اور جو دعا عموماً بیان کی جاتی ہے وضو کے دوران بھی کوئی دعا ہے، اور بعض لوگوں نے ہر اعضاء کے دھونے وقت، ہاتھوں کے دھونے وقت یہ دعا پڑھی جائے، چہرے کے دھونے وقت یہ پڑھی جائے، کوئی ایسی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ بس شروع میں بسم اللہ، اور وضو پورا کرنے کے بعد آخر میں جو ہے وہ دعا پڑھی جائے گی، وہ وضو کے بعد کی دعا ہے۔ جب بسم اللہ پڑھ لی، اب عملی طور پہ جب وضو شروع کرنا ہے
تو سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو جو ہے وہ دھویا جائے گا، دونوں ہتھیلیوں کو جو ہے وہ سب سے پہلے دھونا ہے۔ حضرت مقداد بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وضو کرنے کا پانی لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو جو ہے وہ دھویا۔ سب سے پہلے یہ دونوں ہتھیلیاں دھونی ہے، اور ہتھیلیاں ہاتھ انگلیوں سے لے کے گٹ جسے ہم یہ کہتے ہیں جہاں ہاتھ کے بعد آگے کلائی شروع ہوتی ہے اس جوڑ تک جو ہے وہ دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا ہے، اور انگلیوں کے درمیان میں بھی پانی جو ہے وہ پوری طرح جو ہے وہ پہنچانا ہے۔ یہ ہاتھ دھونے کے بعد پھر آگے ہے کولی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا۔ اور وضو کرنے کے اندر جو کولی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنے کا طریقہ ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ دائیں ہاتھ میں چلو پانی کا بھر کے لیا جائے گا، وہ آدھا پانی منہ میں ڈالا جائے گا اور منہ کو بند کر لیا جائے گا۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ باقی آدھا بچا پانی ناک کے ساتھ لگایا جائے گا، اور ناک سے پھر اس پانی کو کھینچا جائے گا اوپر، اور پھر الٹے ہاتھ سے ناک کو اچھی طرح جھاڑا جائے گا، اور ناک کے اندر جو پانی ہے وہ بھی نکل جائے گا، اور آخر میں منہ والا پانی باہر نکال دیا جائے گا۔ ایک ہی چلو پانی سے کولی بھی کی جائے گی اور اس سے ناک میں پانی بھی ڈالا جائے گا، الگ الگ نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اکثر روایات میں ثابت ہے وہ یہی طریقہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے 191 نمبر پہ بیان فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو جو ہے جب فرمایا تو اس میں کولی کی، ناک میں پانی ڈالا ایک ہی چلو سے، اور اس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو اس طرح تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے 437 نمبر پہ بیان فرمایا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضمض واستنشق من غرفۃ واحدۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کولی کی، ناک میں پانی ڈالا اور ایک ہی چلو سے یہ عمل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے 438 نمبر پہ بیان فرمایا ہے، وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، کولی کی 3 دفعہ، ناک میں پانی ڈالا 3 دفعہ، اور ایک ہی چلو سے جو ہے وہ یہ کیا۔ تو یاد رکھ لیں کہ بہتر افضل یہی طریقہ ہے کہ ایک ہی چلو پانی کا لیا جائے، آدھا منہ میں ڈال کے منہ کو بند کر لیں، اور باقی آدھا ناک کے ساتھ لگا کر اسے جو ہے وہ پانی کو کھینچیں، پھر الٹے ہاتھ سے ناک کو جو ہے وہ جھاڑ دیا جائے، اور آخر میں منہ کا پانی جو ہے وہ نکال دیا جائے۔ یہ ہے وہ طریقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان احادیث سے ثابت ہے۔ اگرچہ بہت سارے فقہا الگ سے کولی کرنا، الگ سے ناک میں پانی ڈالنا اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن احادیث میں جو بیان ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہی طریقہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کولی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے میں ایک بات ذرا ذہن میں رکھ لیں کہ ناک سے پانی ٹچ نہیں کرنا ہے، بلکہ ناک میں پانی کھینچنے کی کوشش کرنی ہے۔ حضرت لقیط بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناک میں پانی کھینچنے میں مبالغہ کرو، یعنی اچھی طرح کھینچنے کی کوشش کرو، الا یہ کہ روزہ ہے تو روزے میں خطرہ ہو کہ پانی گلے کی طرف نہ چلا جائے، اس لیے روزہ نہیں ہے تو اچھی طرح ناک میں پانی کھینچو۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے 36 نمبر پہ بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ناک کے ساتھ پانی کھینچنے کے بعد اس پانی کو جھاڑنا بھی اچھی طرح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من توضأ فلیستنثر، کہ جو بھی وضو کرے وہ اچھی طرح ناک کو جو ہے وہ جھاڑے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے 162 نمبر پہ جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ کولی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنے کے بعد چہرے کو جو ہے وہ دھویا جائے گا، اور چہرہ بالوں سے اوپر، جہاں سے پیشانی سے اوپر بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان سے لے کے دوسرے کان کی لو تک کے درمیان کے حصے کو چہرہ کہا جاتا ہے۔ اور چہرے کے دھونے کا عملی طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ میں پانی لیا جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ بایاں ہاتھ ساتھ ملا کر چہرے کے شروع میں جو ہے وہ ڈالا جائے گا، اور دونوں ہاتھوں سے اس پانی کو پھیلا کر پورے چہرے پہ جو ہے وہ پھیلایا جائے گا، اور یہ عمل 3 بار جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اور یہ ہے وہ چہرے کا دھونا جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عطا فرمایا ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات اور بھی سمجھ لیں
کہ جو چیز دھونی ہوتی ہے یہاں دھونے کی گنتی مراد ہوتی ہے، یعنی ایک دفعہ دھونا ہے یا 2 دفعہ دھونا ہے یا 3 دفعہ دھونا ہے، پانی لے جانا مقصود نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان پانی لے گیا اور چہرے کے آدھے حصے پہ پانی لگ گیا ہے، باقی حصے پہ پانی نہیں پہنچا ہے، اس نے دوبارہ دونوں ہاتھوں میں پانی لے گیا، اب پورے چہرے پہ پانی پہنچ گیا ہے، تو پانی لے کے 2 دفعہ میں گیا ہے، چہرہ پورا جو ہے وہ تب جا کے گیلا ہوا ہے، تو یہ ایک دھونا شمار ہوگا، 2 دھونے شمار نہیں ہو جائیں گے۔ تو پانی کے لے جانے کی تعداد مقصود نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ دھونے کی تعداد جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتی ہے کہ اس نے کتنی بار جو ہے اس چہرے کو جو ہے وہ دھویا ہے یا جس اعضاء کو بھی دھویا ہے۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چہرہ دھونے کا طریقہ۔ اور چہرے دھونے میں اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام مسلمان مردوں کو، جس کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہوا ہے، تو داڑھی کا خلال کیا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جسے امام ابو داود رحمہ اللہ نے 124 نمبر پہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو ایک چلو کا پانی کا لیتے اور اپنی داڑھی کے نیچے اسے جو ہے وہ ڈالتے اور پھر انگلیوں سے جو ہے اسے خلال کرتے۔ یاد رکھ لیں کہ اگر کسی انسان کی داڑھی ایسی ہے کہ ہلکی سی داڑھی ہے جس میں انسان کے جلد کا کلر رنگ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، تو اچھی طرح دھویا جائے گا تاکہ تمام چہرے پہ اندر تک پانی پہنچ جائے۔ لیکن اگر داڑھی گھنی ہے، داڑھی کے اندر سے وہ جلد کے بال نظر نہیں آتے ہیں، تو اوپر سے دھو لیا جائے گا اور پانی کا چلو لے کے اس داڑھی کے اندر ڈال کر انگلیوں سے خلال کیا جائے گا، باہر سے بھی اندر سے بھی۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پوری طرح دھونے کا طریقہ اور اس داڑھی میں خلال کرنے کا طریقہ۔ چہرہ دھو کر داڑھی میں خلال کر کے پھر جو ہے وہ بازو پورے جو ہے وہ دھونے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں، تو چہرہ دھونے کے بعد پھر بازو کو پوری طرح جو ہے وہ دھویا جائے گا۔ اور اس کے دھونے میں بھی یہ طریقہ ذہن میں رکھ لیں کہ دائیں ہاتھ سے چلو پانی کا لیں اور اس کو اوپر کر کے بازو پہ پانی ڈال کے اور بائیں ہاتھ سے پوری طرح مل لیا جائے کہ کوئی جگہ بھی جو ہے وہ خالی نہ رہے۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بازو دھونے کا جو صحیح طریقہ ہوتا ہے کہ چلو پانی کا لے کے اس کو جو ہے وہ اپنے بازو پہ ڈالا اور اس سے جو ہے وہ مل کے کوئی جگہ جو ہے وہ خشک جو ہے وہ نہیں رہنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چلو پانی کا لیا اور اس سے اپنا جو ہے وہ دایاں بازو پوری طرح جو ہے وہ دھو لیا۔ بائیں بازو میں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے کہ پانی دائیں ہاتھ سے لیں اور اس کو جو ہے وہ بائیں بازو کے اوپر جو ہے وہ ڈالا جائے اور پوری طرح ہاتھ سے مل کے کوئی جگہ بھی خشک نہیں رہنی چاہیے۔ اس طرح کر کے جو ہے وہ بایاں بازو دھویا جائے گا اور دونوں بازوؤں کے ہاتھوں میں انگلیوں میں جو ہے وہ خلال بھی کیا جائے گا تاکہ کوئی جگہ جو ہے وہ خالی جو ہے وہ نہ رہے۔ اور بازو دھونے میں اس بات کا بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ بازو کو پوری جگہ پہ دھویا جائے گا، کوئی بال کے برابر بھی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ یہ کوہنیاں جو ہیں یہ دھونے کا حصہ ہیں۔ قرآن مجید میں الی المرفقین کے الفاظ بولے گئے، کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ اگر بازو تنگ ہے تو اسے جو ہے وہ کسی طریقے سے کپڑے کو پیچھے کیا جائے، ہر صورت میں پورے بازو پہ پانی پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت میں جو ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرما رہے تھے، بازو دھونے لگے تو اپنی بازو کو کپڑے سے نکالا، یہ کپڑے کے جو بازو تھے اس سے اپنے بازو کو نکالا تو یہ کپڑے کے بازو تنگ ہو گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کر کے قمیض کے نیچے سے نکال کے کوہنی سمیت پورا جو ہے وہ بازو جو ہے وہ دھویا۔ اس لیے بازو دھونے میں، دونوں بازو دھونے میں یہ چیزیں میں رکھ لیں کہ کوہنیاں خشک نہیں رہنی چاہیے۔ بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو وضو شمار نہیں ہوگا۔ خاص طور پہ خواتین جب ان کے بازو تنگ ہوتے ہیں تو وہ پیچھے کھینچنے کی بجائے پوری طرح بازو دھونے کی بجائے جہاں تک دھو سکتی ہیں اتنا دھو لیں اور اسے وضو سمجھا جاتا ہے۔ ایسا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سر کے مسح کے 2 طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سر کا مسح فرمایا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو سر کے شروع میں رکھا جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو پوری طرح سر پہ رکھ کر پوری طرح جما کر ان دونوں ہاتھوں کو گھما کے پیچھے تک لے گئے، اپنی گدی تک جہاں بال ختم ہوتے ہیں یہاں تک، اور پھر یہاں سے اسی طرح دبا کر واپس لے کے آئے جہاں سے جو ہے وہ مسح کرنا جو ہے وہ شروع کیا تھا، اور سر کے شروع میں دونوں ہاتھوں کو رکھا اور ان کو پیچھے لے گئے گدی تک، اور پھر اس سے جو ہے واپس لائے۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سر کے مسح کرنے کا ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امام ابو داود رحمہ اللہ نے حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے درمیان جہاں سے مانگ نکالی جاتی ہے وہاں اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھا، اور جس سائڈ پہ دونوں سائڈوں پہ بال جھکے ہوئے تھے اس طرح اپنے ہاتھوں کو دبا کے اسی طرح واپس آخر پیچھے تک لے گئے جہاں جس طرح بال جھکے ہوئے تھے، بال اپنی جگہ سے نہیں ہلے ہیں، آخر میں جا کے جو ہے ہاتھوں کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں وضو فرمایا، سر کا مسح فرمایا، سر کے درمیان میں دونوں ہاتھوں کو رکھا، اور جس طرف بال جھکے ہوئے تھے اسی طرف اپنے ہاتھوں کو لے گئے، بال اپنی جگہ سے ہلے نہیں تھے۔ یہ ہے مسح کرنے کا دوسرا طریقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سر کا مسح فرمایا ہے، یہ سر کا مسح کرنے کے بعد سر کے مسح کا حصہ ہی ہے۔ نیا پانی لیے بغیر پھر ان ہاتھوں سے جو ہے وہ کانوں کا جو ہے وہ مسح کیا جائے گا۔ اور کانوں کا مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ شہادت کی انگلی کان کے سوراخ میں ڈالی جائے گی، اور پھر جس طرف وہ راستہ بنا ہوا ہے سوراخ میں ڈال کے اس کو اوپر کی طرف جو ہے وہ لایا جائے گا۔ پوری طرح لانے کے بعد نیچے تک اندر والی سائڈ سے شہادت کی انگلی سے جو ہے وہ مسح کیا جائے گا، اور اس کے بعد انگوٹھے سے کانوں کے پیچھے والی سائڈ سے جو ہے وہ پوری طرح مسح کیا جائے گا، اور پیچھے سے کرنے کے بعد اوپر سے لا کے آگے کان کے سامنے والا حصہ جسے کن پٹیاں کہا جاتا ہے اس کا بھی جو ہے وہ مسح کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جسے امام نسائی رحمہ اللہ نے 101 نمبر پہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح فرمایا، پھر کانوں کا مسح فرمایا، اندر سے اپنی شہادت کی انگلی سے اور باہر سے انگوٹھے سے جو ہے وہ مسح فرمایا تھا۔ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں وضو فرمایا اور اپنے شہادت کی انگلیوں کو کانوں کے سوراخ میں جو ہے وہ ڈالا تھا۔ اسی طرح حضرت ربیع بنت معوذ سے ترمذی میں 32 نمبر پہ یہ بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کا مسح کرنے کے بعد وصدغیہ یعنی کن پٹیوں کا مسح فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سر کا مسح اور کان کا مسح کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار کرنا جو ہے وہ ثابت ہے۔ اکثر روایات میں، کچھ روایات میں 2 یا 3 بار بھی اس کا ذکر موجود آتا ہے، لیکن اکثر روایات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سر کے مسح کرنے کا ایک دفعہ جو ہے وہ ذکر موجود ہے، مرتن واحدتن، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح فرمایا۔ سر کے مسح کرنے میں یا کان کے مسح کرنے میں اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ سر کے مسح کرنے میں ایسا نہیں ہے کہ بالوں کو کچھ خاص کیفیت میں انگلیوں کو بنا کے رکھا جائے گا اور پھر جو ہے وہ 4 انگلیاں لگا کے پیچھے کی طرف جایا جائے گا اور واپسی آتے ہوئے ہاتھ کی اس اندر والے حصے کو بالوں پہ ٹچ کر کے لایا جائے گا۔ کوئی ایسی کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، وہی صرف بیان کیا گیا ہے جو یہاں پہ بیان ہوا ہے کہ یہ ہے طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسح کرنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح احادیث کی روشنی میں وضو ثابت ہے وہ صرف اتنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سر کے مسح میں گردن کا مسح کرنا کہیں بھی کسی بھی صحیح روایت میں موجود نہیں ہے۔ صرف سر کا مسح کیا جائے گا اور بعد میں کانوں کا اس طرح کر کے جو ہے وہ مسح کیا جائے گا۔ گردن کا مسح کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی کسی صحیح روایت میں موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سر کے اس مسح کرنے میں اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سر پہ عمامہ پگڑی باندھے ہوتے تھے تو اس کے اوپر سے بھی مسح فرما لیتے تھے، لیکن یاد رکھیں کہ پگڑی باندھنا جب انسان نے وضو کی حالت میں پگڑی کو باندھا ہو تو پھر اس کے اوپر بھی مسح کرنا جائز ہوتا ہے۔ اسی طرح خواتین
جو اپنے سروں پہ پوری اچھی طرح سکارف پہن لیتی ہیں، جب باوضو ہو کر وضو کی حالت میں سکارف اچھی طرح پہنا ہو، اس کو باندھا ہوا ہو، تو اس کو کھولے بغیر اگر اپنا ہاتھ اوپر سے پھیر لیں گی تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمامے پہ اس کو جو ہے وہ قیاس کیا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ باوضو ہو کر جو ہے وہ سر کے اوپر جو ہے وہ پہنا ہو۔ تو پھر اس کے بعد پاؤں کو جو ہے وہ دھویا جائے گا۔ اس میں بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے پانی چلو لیا جائے اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے پاؤں کے اوپر ڈال کے اس کو جو ہے وہ دھویا جائے۔ بہتر افضل یہی طریقہ ہے۔ اور اس پاؤں کے دھونے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انگلیوں میں جو ہے وہ خلال کرتے تھے۔ حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، امام ابو داود رحمہ اللہ نے 148 نمبر پہ اس روایت کو بیان فرمایا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پاؤں کی انگلیوں میں اپنی چھوٹی اس انگلی سے جو ہے وہ خلال فرما رہے تھے تاکہ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان میں جو ہے وہ پانی پہنچ جائے۔ اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے چلو میں پانی لیں اور اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پاؤں پہ ڈالیں اور پھر جو ہے اس چھوٹی انگلی سے خلال کیا جائے اور پورے پاؤں کو اچھی طرح جو ہے وہ دھویا جائے۔ کوئی جگہ اس میں خشک جو ہے وہ نہیں رہنی چاہیے۔ اور اگر کسی وجہ سے ٹوڈی کے نیچے کر کے بھی دھونا پڑے تو کوشش کریں کہ پانی کم سے کم جو ہے وہ لیا جائے اور کم سے کم پانی میں جو ہے پاؤں کو ہے جو دھویا جائے۔ ٹخنوں سمیت دھونا ہے اور کوئی جگہ جو ہے اس میں خشک جو ہے وہ نہیں رہنی چاہیے۔ پہلے دایاں پاؤں جو ہے وہ دھویا جائے گا اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ بایاں پاؤں جو ہے وہ دھویا جائے گا۔ جب پاؤں دھو لیے جائیں گے تو یہاں آ کے وضو پورا ہو جائے گا۔ اور اس پاؤں دھونے میں یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دور سے سفر میں دیکھا کہ جلدی میں وضو فرما رہے تھے اور پاؤں کی کچھ جگہ خشک رہ رہی تھی، تو فرمایا ایڑیوں کا وہ حصہ ہلاکت آگ میں جائے گا جو وضو کرنے میں خشک رہ جائے گا۔ وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ۔ اس لیے پاؤں کو اچھی طرح جو ہے وہ دھویا جائے گا اور یہاں آ کر وضو کا عملی طریقہ یعنی عملاً جو وضو کرنا ہے وہ یہاں آ کے پورا ہو جائے گا۔ وضو کا عملی طور پہ اس پورا کرنے کے بعد اس کے بعد وضو کے بعد کی دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ فأحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا اور اس کے بعد یہ کلمات پڑھ لیے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، جس نے یہ والے الفاظ جو ہے وہ پڑھ لیے تو فتحت لہ ثمانیۃ ابواب الجنہ یدخل من ایہا شاء، کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے جو ہے وہ کھول دیے جائیں گے، وہ جس سے چاہے جو ہے وہ داخل ہو جائے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو 50 نمبر پہ بیان فرمایا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ وضو کے بعد کی یہ دعا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، وضو کے بعد کی یہ دعا ہے۔ اسی طرح وضو کے آخر میں ایک اور دعا بھی جو ہے وہ ثابت ہوئی ہے جسے امام نسائی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جس نے وضو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ من توضأ فقال سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، جس نے یہ دعا بھی وضو کے بعد پڑھ لی تو یہ والے الفاظ ایک صحیفے میں لکھ کر اس پہ مہر لگا کے قیامت والے دن تک جو ہے اسے جو ہے وہ رکھ دیا جائے گا، یہ اس کی نیکی محفوظ کر کے قیامت والے دن تک جو ہے وہ رکھ دی جائے گی۔ تو وضو کے بعد کی یہ 2 دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ان دعاؤں کے پڑھنے میں ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ وضو کرنے کے بعد کی یہ دعا تو ثابت ہے، لیکن پڑھنے کے انداز میں کوئی ایسا طریقہ موجود نہیں ہے کہ وضو کے بعد یہ دعا پڑھتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ انسان اپنا چہرہ قبلے کی طرف کرے یا یہ دعا پڑھتے ہوئے اپنی انگلی آسمان کی طرف کرے اور انگلی اٹھاتے ہوئے کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ
وحدہ لا شریک لہ، اس انگلی اٹھانے کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث میں موجود نہیں ہے۔ یہ عام ایک مشہور ہو گیا ہے اور لوگوں نے جو ہے اس کو جو ہے آگے سے آگے نقل کر دیا ہوا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف انگلی کر کے اٹھاتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ دعا پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ انگلی کر کے آسمان کی طرف اشارہ کرنا یا اپنا چہرہ قبلے کی طرف کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی اس کا ذکر جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اور وضو کے دوران کوئی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ثابت نہیں ہے۔ شروع میں ہے اور آخر میں دعا ہے جو وضو کے آخر میں جا کے آئے گی، درمیان میں کوئی مسنون دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود نہیں ہے، اور جو دعا عموماً بیان کی جاتی ہے وضو کے دوران بھی کوئی دعا ہے، اور بعض لوگوں نے ہر اعضاء کے دھونے وقت، ہاتھوں کے دھونے وقت یہ دعا پڑھی جائے، چہرے کے دھونے وقت یہ پڑھی جائے، کوئی ایسی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ بس شروع میں بسم اللہ اور وضو پورا کرنے کے بعد آخر میں دعا پڑھی جائے گی، وہ وضو کے بعد کی دعا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طرح وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان تمام مسائل کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وضو مکمل کر لینے کے بعد شریعت اسلامی میں اس بات کی اجازت ہے کہ انسان اپنے ہاتھ، چہرہ یا جسم کے جو بھی اعضاء گیلے ہیں اسے کسی کپڑے وغیرہ سے یا ٹیشو وغیرہ سے صاف کر سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کپڑا تھا جس کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بعد اپنے اعضاء کو صاف کیا کرتے تھے۔ اسی طرح کچھ روایات میں ایسا موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر کے باہر تشریف لائے اور آپ کو کوئی کپڑا پیش کیا گیا تو آپ نے رد فرما دیا۔ ان روایات سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ یہ چیز بالکل منع ہے۔ یاد رکھ لیں کہ انسان کو اجازت ہے، وہ وضو کے بعد کسی اپنے اعضاء کو صاف کر بھی سکتا ہے اور نہیں بھی کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ثابت ہے اور حسن درجے کی روایت ہے تو اجازت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کام کو کرنا ضروری ہے یا اس کام کے کرنے پہ کوئی گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بعد اپنے ہاتھوں کو صاف کرنے کے لیے کپڑا رکھا بھی ہوا تھا اور کسی وقت صاف نہیں بھی فرمائے ہیں۔ اسی طرح وضو کے مسائل میں اس بات کا جاننا بھی ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ایک رخصت عطا فرمائی ہے کہ وضو میں جہاں پاؤں کا دھونا ضروری ہے وہیں پاؤں پر اگر کوئی موزے وغیرہ پہنے ہوں تو اس پہ مسح کرنا بھی جائز ہے۔ یاد رکھ لیں کہ پاؤں پہ مسح کرنا جائز ہے، لیکن اس کی چند ایک شرائط ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ انسان نے باوضو ہونے کی حالت میں اپنے پاؤں کے اوپر موزہ وغیرہ جو ہے وہ چڑھایا ہو۔ عربی میں لفظ خف کہا جاتا ہے چمڑے کے وہ موزے جو ٹخنوں سے اوپر تک جو ہے وہ چڑھائے جاتے ہیں، اسے موزے کہا جاتا ہے۔ اسی طرح عربی میں لفظ جورب بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، لفافت الرجلی، یعنی پاؤں کے اوپر چڑھانے کی ایک چیز، اس کے لیے جورب بولا جاتا ہے۔ لفظ خف اور لفظ جورب میں لغت کے اعتبار سے کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے، جہاں جورب استعمال ہوتا ہے وہیں پہ لفظ خف بھی استعمال ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جورب پر بھی مسح کرنا جو ہے وہ ثابت ہے۔ تو جورب یا خف پہ مسح کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بشرط یہ ہے کہ وہ موزے یا جورب جو ہے انسان کے ٹخنوں سے اوپر تک جو ہے وہ انسان کے پاؤں کو ڈھانپے ہوئے ہوں، اور جورب، جرابیں جسے ہم کہتے ہیں، جسے ہم ساکس کہتے ہیں، اگر وہ اتنی کی موٹی ہیں کہ اس میں انسان کا پاؤں نظر نہیں آتا ہے، اگر عورتوں کی طرح بہت ہی باریک سی وہ جرابیں ہیں جس کے اندر سے پاؤں نظر آ رہا ہے تو یقیناً گویا کہ انہوں نے پاؤں کو تو ڈھانپا ہی نہیں ہوا ہے۔ تو جس میں پاؤں پوری طرح چھپ جا سکتا ہو، جس کے اوپر لفافت الرجل جو عربی میں جورب کی تعریف کی گئی ہے وہ صادق آتی ہو، تو خف یا جورب دونوں پہ جو ہے وہ مسح کیا جا سکتا ہے۔ ان میں پہلی شرط یہ ہے کہ انسان نے باوضو ہو کر طہارت کی حالت میں جو ہے وہ جرابیں یا موزے پہنے ہوں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتارنے کے لیے جھکا کہ آپ وضو فرمانے لگے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہما، چھوڑ دیجئے انہیں، میں نے انہیں باوضو ہونے کی حالت میں پہنا تھا۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ مسح فرما لیا۔ یہ جو مسح کرنا ہوتا ہے اس کی جو اجازت اور رخصت ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقیم کے لیے، یعنی جو اپنے گھر میں رہ رہا ہے، سفر پہ نہیں ہے، اس کے لیے 1 دن اور 1 رات مسح کرنے کی اجازت دی ہے، اور جو مسافر ہے، گھر سے باہر سفر پہ گیا ہوا ہے، اسے 3 دن اور 3 راتیں جو ہیں وہ مسح کرنے کی اجازت ہے۔ یعنی پاؤں کے اوپر جب اس نے موزے وغیرہ ایک دفعہ پہن لی ہیں طہارت پاکیزگی باوضو ہونے کی حالت میں، اب دوبارہ وضو کرنا چاہتا ہے تو پاؤں دھونے کی بجائے اس پر جو ہے وہ مسح جو ہے وہ کر لیا جائے۔ اس کی اتنے ٹائمنگ کی اجازت ہے، مقیم کے لیے 24 گھنٹے اور مسافر کے لیے جو ہے وہ 3 دن اور 3 راتیں ہیں۔ یہ جو مسح کرنے کی ابتدا ہے یہ پہلے مسح سے شروع ہوتا ہے وقت۔ یوں سمجھ لیں کہ جیسے فجر کے ٹائم جو ہے وہ وضو کیا اور موزے پہن لیے یا جرابیں پہن لی اور پھر فجر کی نماز ادا کر لی، اور انسان کا وضو مثال کے طور پہ اشراق کے قریب جا کے ٹوٹ گیا، اور دوبارہ جو ہے اس نے ظہر کے ٹائم جو ہے وضو کیا، اور پہلی دفعہ جو مسح کیا ہے وہ ظہر کی نماز کے ساتھ کیا ہے، تو اب جو 24 گھنٹے کی ٹائمنگ ہے یا 3 دن اور 3 راتوں پہ مسح کرنے کی اجازت کی ٹائمنگ ہے، وہ پہلے مسح سے شروع ہوگی، نہ ہی موزے پہننے سے ٹائم شروع ہوگا، یعنی وضو ٹوٹنے سے ٹائم شروع ہوگا، بلکہ جو ٹائم شروع ہوتا ہے وہ پہلے مسح سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، یعنی فی المسح علی الخفین، مسح کرنے کے لیے، تو مسح کرنے سے ٹائم شروع ہوگا، اور پھر 1 دن اور 1 رات جو ہے وہ مقیم کے لیے، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتوں تک جو ہے اسے جو ہے وہ اجازت ہے۔ مسح کرنے کی جو کیفیت ہے پاؤں کے اوپر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص کیفیت ایسی نہیں بیان کی گئی ہے، بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کہ اگر یہ دین عقل اور رائے کی بنیاد پہ چلتا ہوتا تو مسح پاؤں کے نیچے سے کیا جانا تھا، کیونکہ مٹی تو نیچے سے لگی ہوتی ہے، لیکن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاؤں کے اوپر سے مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی دین عقل کی بنیاد پہ ہی سارا نہیں چلتا، بلکہ دین وہ ہے جو اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ مسح پاؤں کے اوپر سے ہوتا ہے، اب اس کی خاص کوئی کیفیت نہیں ہے، خواہ انسان اپنے دائیں ہاتھ سے دائیں پاؤں کا مسح کر لے اور بائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں کا اوپر سے جو ہے وہ مسح کر لے، یا یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے ہی دونوں پاؤں کا مسح کر لے، کسی طرح بھی پاؤں کے اوپر ہاتھ پھیر لے، اس طرح کر کے جو ہے وہ مسح ہو جاتا ہے، بجائے پاؤں دھونے کے ان حالات میں مسح کرنا اس شرط کو پورا کرتے ہوئے کہ باوضو ہونے کی حالت میں پہنے ہوں، اور اتنی ٹائمنگ کے اندر مسح کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی اجازت جو ہے وہ موجود ہے۔ اسی طرح وضو کے مسائل میں اس بات کا بھی جاننا ضروری ہے کہ انسان نے اگر وضو میں جہاں تمام اعضاء کو اچھی طرح جو ہے وہ دھونا ہوتا ہے، اگر کسی جگہ انسان کوئی زخمی ہو گیا ہے اور اس کے جسم پہ کہیں چوٹ لگ گئی ہے، ہاتھ میں کہیں لگی ہے، پاؤں میں کہیں لگی ہے، اور اس کے اوپر ایسی پٹی لگائی ہوئی ہے کہ جس کو اتارنے سے وہ زخم بڑھ سکتا ہے، یا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے، تو ایسی صورت میں جو پٹی باندھی ہوتی ہے جسے عربی میں جبیرہ کہا جاتا ہے، تو اس کے اوپر بھی مسح کرنا جو ہے وہ جائز ہے، صرف گیلا ہاتھ کر کے اوپر جو ہے وہ پھیر لیا جاتا ہے، تو اس طرح کر کے مسح جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ جس جگہ پہ کوئی پٹی وغیرہ ہو اور اس کے اتارنے سے زخم بڑھ سکتا ہو، یا یہ ہے کہ اس سے اتارنے سے کوئی انسان کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہو، تو ہاتھ گیلا کر کے اوپر سے پھیر لیا جائے، تو یہ جو ہے وہ کافی ہوتا ہے۔ نواقض الوضو، یعنی وہ چیزیں جن کی وجہ سے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نواقض الوضو میں سب سے پہلی چیز جو ہے انسان کا کسی طرح بھی انسان کے پیشاب یا پخانہ وغیرہ جو ہے وہ آ جانا، اس سے جو ہے انسان کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں، او جاء احد منکم من الغائط، تو غائط کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی قضاء حاجت کو گیا ہو، قضاء حاجت کی طرف گیا ہو، تو اس سے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح وضو کے ٹوٹنے کے اسباب میں دوسرا سبب ہے
کہ انسان کی ہوا خارج ہو جائے تو اس سے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا يقبل اللہ صلاة احدکم اذا احدث حتی یتوضأ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا ہے جو انسان بے وضو ہو جائے، یعنی احدثا اس کی ہوا خارج ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا ہے یہاں تک کہ وہ وضو فرما لے، یعنی اس وجہ سے بھی انسان کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے 6554 نمبر پہ جو ہے وہ روایت کیا ہے۔ تو وضو کے ٹوٹنے کا دوسرا سبب ہے انسان کی ہوا جو ہے وہ خارج ہو جائے۔ اسی طرح وضو کے ٹوٹنے کے اسباب میں یہ سبب بھی موجود ہے کہ انسان کے مخصوص جگہ سے کچھ ایسے بھی مواد خارج ہوتے ہیں جس میں لغت پہ مذی یا ودی کہا جاتا ہے، یا عورت کے لیے کچھ ایسے خون وغیرہ جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے، عام خون وغیرہ جو جسے حیض اور نفاس کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ سے اگر کسی وجہ سے کوئی پانی وغیرہ آ جاتا ہے، جیسے کوئی لوکوریا وغیرہ کی مرض ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آدمی سے جو پانی وغیرہ نکلتے ہیں اسے ایک مزی کہا جاتا ہے، جو جب انسان کو شہوت آتی ہے تو انسان کی مخصوص جگہ سے جو لیسدار پانی نکلتا ہے اسے جو ہے وہ مزی کہا جاتا ہے، اور اس سے وضو جو ہے وہ ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح انسان پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد اگر کوئی تھوڑی سی چکناہٹ نکل جاتی ہے تو اسے ودی کہا جاتا ہے، اور اس سے بھی انسان کا وضو جو ہے وہ ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح عورت کے لیے جو ہے اگر اسے مخصوص ایام کے علاوہ جو ہے کوئی بھی ایسا پانی وغیرہ آ جائے تو اس سے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے مزی جو ہے وہ بہت آتی تھی، تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے ایک آدمی کو فرمایا، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے وضو کر لو اور اپنے شرمگاہ کے حصے کو جو ہے وہ دھو لو، بس یہی جو ہے وہ کافی ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے 266 نمبر پہ جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح وضو کے ٹوٹنے کے اسباب میں یہ سبب بھی موجود ہے کہ انسان بغیر کسی پردے کے اپنے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو جو ہے وہ چھو لیتا ہے تو اس سے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت بصرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم میں سے کوئی انسان اپنے شرمگاہ کو چھو لے تو وہ اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے، یعنی اس سے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو 161 نمبر پہ بیان فرمایا ہے۔ تو وضو کے ٹوٹنے کے اسباب میں یہ بھی سبب ہے کہ انسان اپنی شرمگاہ کو بغیر کسی پردے اور حائل کے چھو لیتا ہے، ہاتھ لگا لیتا ہے، تو اس سے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ صحیح اور راجح بات جو ہے وہ یہی ہے۔ اسی طرح وضو میں ٹوٹنے کے اسباب میں یہ سبب بھی ہے کہ انسان اونٹ کا گوشت جو ہے وہ کھا لے تو اس سے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بکری وغیرہ کے گوشت سے کھانے کے بعد مجھے وضو کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری مرضی ہے، وضو کر یا نہ کر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور پھر اس آدمی نے کہا کہ کیا اگر میں اونٹ کا گوشت کھا لوں تو تب مجھے وضو کرنا پڑے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، جی ہاں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اونٹ وغیرہ کا گوشت یعنی اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی انسان کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح وضو کے ٹوٹنے کے اسباب میں یہ بھی سبب ہے کہ انسان کو نیند آ جائے، نیند سے سونے سے بھی وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت صفوان ابن عسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے، ہمیں جو ہے وہ بتایا کرتے تھے کہ جب ہم سفر کی حالت میں ہوں تو اپنے موزوں پہ ہم مسح کر سکتے ہیں 3 دن تک اور 3 راتوں تک سفر کی حالت میں، اور موزوں کو نہ اتاریں پیشاب وغیرہ کی وجہ سے اور نیند وغیرہ کی وجہ سے۔ ہاں جنابت ہو جائے تو پھر اپنے موزے اتار کر ہمیں غسل کرنا ہوتا ہے۔ اس حدیث میں بول اور غائط کے ساتھ نوم کو ذکر کیا گیا ہے کہ نیند کی وجہ سے بھی انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو نیند یہ بھی ناقض وضو ہے۔ یہاں پہ ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ یاد رکھ لیں کہ عربی میں نوم اور سینتن میں فرق ہے۔ سینتن کہتے ہیں اونگنا، اونگنا اور سونا، اس میں فرق ہے۔ جو وضو ٹوٹتا ہے وہ سونے سے ٹوٹتا ہے، اونگنے سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم،
کہ اللہ تعالیٰ کو نہ ہی اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے، تو لفظ سینت ان کا معنی ہوتا ہے اونگنا۔ اس کا فرق یہ ہوتا ہے کہ انسان نوم نیند کی صورت میں ظاہر اور باطن دونوں سے غافل ہو جاتا ہے، نہ ہی اسے اوپر کے حالات کا پتہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے اندر کے حالات کا اسے پتہ ہوتا ہے، یہ ہے نوم۔ اور سینتن اونگنا یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اندر سے تو غافل ہو جاتا ہے لیکن باہر کی چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے یا محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ جو انسان اونگ رہا ہو، آپ خاموشی سے اس کے پاس جا کے کھڑے ہو جائیں تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے پاس کوئی آدمی آ کے کھڑا ہو گیا ہے، تو اسے اونگنا کہتے ہیں۔ اونگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن سونے کے سے جس سے انسان اندر باہر سے غافل پوری طرح ہو جائے، اس سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی بات سمجھ لیں کہ عموماً مشہور ہے کہ اگر انسان بیٹھ کر سوئے تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اور لیٹ کر یا ٹیک لگا کر سوئے تو تب جا کے وضو ٹوٹتا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ اس بات کے لیے کوئی ٹھوس دلیلیں نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی راجح بات ہے کہ نوم نیند کسی صورت میں بھی آ جائے، خواہ وہ بیٹھے ہونے کی حالت میں آ جائے، خواہ وہ لیٹے ہونے کی حالت میں آ جائے، خواہ وہ کھڑے ہونے کی حالت میں آ جائے، جسے نیند کہا جاتا ہے، نوم بولا جاتا ہے، سینت نہ ہو، صرف اونگنا نہ ہو، پوری طرح سونا ہو، تو اسے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں جنہیں ہم نواقض وضو کہتے ہیں۔ اسی طرح وضو کے مسائل میں اس بات کا بھی جاننا ضروری ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان سے وضو ٹوٹتا ہے، حالانکہ ان سے وضو نہیں ٹوٹتا ہوتا، جن میں پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کے جسم سے کسی جگہ سے بھی کوئی خون خارج ہو جائے، خون نکل جائے، بلڈ نکل جائے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بہت سارے واقعات ہیں جو زخمی حالت ہونے میں بھی نمازیں پڑھتے رہے، نماز کے حالت میں انہیں جو ہے وہ تیر لگتے رہے اور نماز میں جاری رہے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوئے ہیں۔ اس لیے یاد رکھ لیں کہ زخمی یعنی خون نکلنے کی صورت میں کسی بھی زخم سے کوئی بھی چیز، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بات جو ہے وہ یہی ہے۔ اسی طرح یاد رکھ لیں کہ عام بات مشہور ہے کہ انسان کو قے آ جائے، انسان کو قے آ جائے، پیٹ کے اندر کی چیز منہ کے راستے سے باہر نکل جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ قے تھوڑی ہو، زیادہ ہو، منہ بھر کے آئے، تھوڑی آئے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں انسان ویسے اگر اتفاقاً اسے قے آ گئی ہے اور طبیعت میں ایک نشاط چستی پیدا کرنے کے لیے وضو کر لیتا ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی صحیح روایت موجود نہیں ہے کہ ہم قے کی وجہ سے خواہ تھوڑی ہے خواہ وہ زیادہ ہے، اس سے جو ہے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قے آئی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، لیکن وہ والی روایت اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ قے جو ہے وہ نواقض وضو ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طبیعت میں بہتری اور چستی کے لیے وضو فرمایا تھا، اس کا قے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے قے آنے کی وجہ سے تھوڑی ہے، زیادہ ہے، کسی بھی صورت میں ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام مسائل کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں آ کر وضو کے تمام مسائل پورے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان تمام مسائل کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔